السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 395واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پرسوں کے دن حیدرآباد میں 2 لڑکیوں کو ان کے شوہر جو امریکہ میں رہتے تھے، ایک ساتھ ان دونوں لڑکیوں کو واٹس ایپ کے اوپر ڈیورس دے دیا، یعنی ان دونوں کو طلاق دے دیا۔ اب لڑکیاں اور ان کے ماں باپ نے فوراً میڈیا کو بلایا، میڈیا کے سامنے وہ سارے میسج دکھائے جو انہوں نے کیے تھے، ان کے اگینسٹ میں پولیس میں کمپلین دی۔ نیوز چینلز والوں کو ایک مدعا مل گیا اور وہ اسے بار بار دکھانے لگے۔ میں نے جب یہ پورے واقعے کا جائزہ لیا تو کچھ باتیں ہیں جس پہ آج میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ایسے حادثے، ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ محترم بزرگوں، سب سے پہلی ہماری غلطی یہ ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو ایسے گھروں میں دینا چاہیے جو لڑکے ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایکچولی لالچی ہے، ہم ہندوستانی لوگ، ہم لوگ دینداری نہیں دیکھیں گے، سادگی نہیں دیکھیں گے، ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ لڑکا پیسہ ڈالر میں کمانے والا ہے یا پاؤنڈ میں کمانے والا ہے یا رنگٹ میں کمانے والا ہے، اور پتہ نہیں دینار میں، درہم میں یا ریال میں کمانے والا ہے۔ ہم لوگ لالچی لوگ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا اگر فارینر ہے تو آنکھیں بند کر کے، چاہے اس کو ایڈس کی بیماری ہو، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن 2 چیزیں کا فائدہ ہم کو ہو رہا ہے۔ ایک تو برادری میں ناک بڑی ہونے کا، کہ داماد ہمارے امریکہ میں رہتے ہیں، داماد ہمارے UK میں رہتے ہیں، داماد ہمارے سعودی میں رہتے ہیں، داماد ہمارے انگلینڈ میں رہتے ہیں، داماد ہمارے دبئی میں رہتے ہیں، داماد ہمارے قطر میں رہتے ہیں، داماد ہمارے آسٹریلیا میں رہتے ہیں، اور دوسرا جو دولت اس کے پاس سے آ رہی ہے۔ ہم لالچی لوگ صرف دنیا دیکھ کر اپنے بیٹیوں کے رشتے طے کرتے ہیں۔ کیوں؟ حیدرآباد اتنا بڑا مسلمانوں کا شہر، جہاں پہ 70 سے 75% مسلمانوں کی آبادی، وہاں کوئی دیندار رکشے والا آپ کو نہیں نظر آیا؟ وہاں پہ کوئی دیندار ٹائر کا پنچر بنانے والا نظر نہیں آیا؟ وہاں پہ کوئی دیندار نمازی دکان پہ بیٹھ کر کاروبار کرنے والا نہیں نظر آیا؟ وہاں پہ کوئی دیندار پھل فروٹ سبزی ترکاری گوشت کا دھندا کرنے والا نظر نہیں آیا؟ نظر آئے ہوں گے، لیکن بیچارے غریب تھے نا، بھلے ہی دیندار تھے، بھلے ہی نمازوں کے پابند تھے، بھلے ہی اللہ رسول کے احکامات پر چلنے والے تھے، بھلے ہی سیدھی سادی زندگی گزارنے والے تھے، مگر ان کے پاس میں جو آمدنی ہو رہی تھی وہ ڈالر میں، پاؤنڈ میں، دینار میں، درہم میں نہیں، ہمارے انڈین روپیز کے اندر ہو رہی تھی۔ اس لیے ان کو وہ پسند نہیں آیا، ان کو تو وہ پسند آیا کیلیفورنیا میں رہنے والا، ان کو تو وہ پسند آیا امریکہ میں رہنے والا، ان کو تو وہ پسند آیا ٹیکساس میں رہنے والا، ان کو تو وہ پسند آیا نیو میری لینڈ میں رہنے والا، نیو میکسیکو سٹی میں رہنے والا، ایریزونا میں رہنے والا، ان کو تو وہ پسند آیا امریکہ کے اندر رہنے والا۔ آج میرے محترم بزرگوں، ہمارے ہندوستانی سماج میں یہی ہو چکا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے ہماری غلطی، ہم نے اپنی بیٹی اپنے نظروں کے سامنے دینا چاہیے، یہ انگلینڈ میں دینا، یہ UK میں دینا، یہ USA میں دینا، یہ غلط ہے ہمارا۔ کون سے حساب سے ہم اپنی بیٹیاں دے رہے ہیں؟ اگر ہم دے رہے ہیں، اگر ہمارا اپنا رشتہ دار ہے، ہمارے اپنے پھوپھی کا لڑکا ہے، ہمارے اپنے بہن کا لڑکا ہے، ہمارے اپنے بھائی کا لڑکا ہے، ہمارے اپنے دور کے رشتہ دار کا لڑکا ہے، اور وہ اگر ہمارے بیٹی کو اپنے ساتھ
لے جانے کے لیے تیار ہے تو ہی ہم نے ایسے گھرانے میں اپنی بیٹی دینا چاہیے. لیکن جو لڑکا ہمارے بیٹی کو انڈیا میں چھوڑ کر دبئی میں عیاشی کر رہا ہے، افریقہ کے کالیوں کے ساتھ میں اپنا منہ کالا کر رہا ہے، انگلینڈ کے گوریوں کے ساتھ میں رنگ رلیاں منا رہا ہے، امریکہ کے اندر جو ہے دھوم دھڑاکا چالو ہے اس کا، تو پھر آپ ایسے کو کیوں اپنی بیٹی دے کر اس کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جو لڑکیاں جن کے شوہر شادی نکاح ہندوستان میں کر کے ان کی بیویوں کو یہیں چھوڑ کر وہاں جاتے ہیں، ہماری وہ جو بہنیں ہیں جو یہاں ہندوستان میں رہتی ہے، ان کو کیا لگتا ہے کہ ان کے شوہر وہاں پہ جنید بغدادی اور علامہ شبلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بس 24 گھنٹے مسجد میں تسبیح پڑھ رہے ہیں اور تصوف کا پورا غلبہ ان کے اوپر سوار ہو چکا ہے؟ سراسر غلط. مرد اتنا ذلیل فطرت کا انسان ہوتا ہے، وہ عورت کے بغیر 8 دن بھی نہیں رہ سکتا، چاہے وہ کتنی ہی تقوی کی، للہیت کی اور اس کی باتیں کرے. اس لیے کہ عورت اور مرد کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، انسان کو جیسے کھانا ضروری ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کی بھی مجھے زندگی دے دے تو وہ ایک دن بھی میں بغیر بیوی کے نہیں گزاروں گا، وہ ایک دن میں بھی میں نکاح کروں گا. تو جب اپنے وقت کے ولی کامل کا قول ایسا ہے تو یہ تو 2017 کی مخلوق ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ انسان اس کی فطرت میں ہی ہے، وہ 8 دن بھی عورت کے اور بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو وہ ساؤتھ افریقہ میں، انگلینڈ میں، قطر میں، بحرین میں اور دبئی میں اور امریکہ میں کیسے عورت کے بغیر 2 اور 3 سال رہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں رہتا. لوگ وہاں جا کے جو تقوی والے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ یا تو اگر وہ یوروپین کنٹریز میں جا رہے ہیں تو وہاں کی گوری سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں، اور اگر تقوی والے نہیں ہیں، اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد میں تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اگر افریقن کنٹریز میں کوئی جا رہا ہے اور وہ تقوی والا، للہیت والا ہے، تو وہ وہاں کی کالی کو اپنے نکاح میں لے کر رکھیں گا. اور اگر وہ تقوی والا نہیں ہے تو پھر وہ وہاں کی کھالی کے ساتھ اپنا منہ کھالا کرتا رہے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کے لیے آپ ایسے کو اپنی بیٹی دو جو انسان آپ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہو. اور ابھی نکاح کے بیان میں یہ چیز آنے والی ہے، وہ میں آگے بولوں گا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سارے لوگ لڑکی والوں کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کو ہم انگلینڈ لے کر جائیں گے، امریکہ لے کر جائیں گے، لیکن اس کے ویزا اور سفر کا پورا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا. کون بولا آپ کو یہ ایسا؟ کون سے شریعت میں ہے یہ؟ اصل میں کیا ہو گیا ہے محترم بزرگوں، جو بے دین لوگ ہوتے ہیں وہ کھلے طور پر نکاح کے اندر بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو اتنے لاکھ دے دو، ہمارا بیٹا انجینئر ہے تو اتنے لاکھ دے دو، ہمارا بیٹا ٹیچر ہے تو اتنے لاکھ دے دو. اور یہ جو دیندار ہے، جنہوں نے دین کے چولے پہنے ہوئے ہیں، دین کے بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے ہیں، ان کے بات کرنے میں بھی عیاری اور مکاری ہوتی ہے. یہ لوگ اس کو بھی شریعت کے دائرے میں، مشورے کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں. کیسا؟ یہ کھلے طور پہ پیسہ نہیں مانگیں گے لڑکی والوں سے کہ ہم کو 5 لاکھ دے دو، ہم کو 10 لاکھ دے دو، ہم تمہارے بیٹی کو فورن لے جا رہے ہیں. بلکہ لڑکی والوں سے یہ کہیں گے کہ تم ویزا کا خرچہ دے دو، تم ٹکٹ کا خرچہ دے دو، باقی کی تمام چیزیں تم دے دو. تو بھائی تو کائے کے لیے نکاح کر رہا ہے؟ جب تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اپنے بیوی کو اپنے ساتھ میں یو کے لے جا سکے، یو ایس اے لے جا سکے، اپنے بیوی کو کسی بھی ملک میں باہر لے کر جا سکے، جب تیرے میں طاقت نہیں ہے تو نکاح کیوں کر رہا ہے؟ حرام ہے حرام. جس عورت سے تو نے نکاح کیا، اس کا نان، اس کا نفقہ، اس کا سکنا، اس کا تمام چیزیں اب تیرے اوپر فرض ہو چکی ہے. وہ بیمار ہوتی ہے، اس کا علاج تیرے اوپر فرض ہے. تو کہیں سفر کر رہا ہے، اس کو ساتھ میں لے جانا تیرے اوپر فرض ہے. یہ کائی کی دینداری ہے؟ یہ لڑکی والوں پہ پریشر ڈالنا کہ تم ٹکٹ کا خرچہ دو، تم ویزا کا خرچہ دو، تم تمام چیزوں کا خرچہ دو، حرام ہے حرام. دینداری نہیں ہے، کھلواڑ ہے یہ دین کے ساتھ، نمائش ہے یہ دین کے نام کی.
اگر کوئی دیندار اس طریقے کا عمل کرتا ہوگا. نکاح آپ نے کیا، آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں اور سوانح میں اور زندگی میں اور سیرت میں ہم کو یہ ملے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ مکے سے ہجرت کے بعد اپنی ازواج مطہرات کو مدینہ پہنچانے کا پورا انتظام فرمایا، اور جتنے غزوات ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بذات خود وہ پورا اہتمام فرمایا کرتے تھے ازواج مطہرات کو بھی ساتھ میں تمام غزوات کے اندر لے جانے کا، اور ان کے باضابطہ خیمے لگتے تھے میدان جنگ کے اندر. یہ سب ہماری سیرت کے اندر ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سبق اور ہم تمام لوگوں کو یہ حکم دے کر گئے ہیں اس کے ذریعے سے کہ بھائی تم کسی سے نکاح کر رہے ہو تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس کی ہر چیز کو اٹھانے کی، ہر خرچے کو برداشت کرنے کی. یہ نہیں کہ جانور کے جیسا اس سے گھر میں کام لینے کا، اور وہ بیمار ہو گئی تو اس کے ماں باپ کے گھر پہ لے جا کے چھوڑ کے دینے کا. تمہارے بیٹی کو ٹی بی ہو گیا، تمہارے بیٹی کو یہ ہو گیا، تمہارے بیٹی کو وہ ہو گیا، اس کو اچھا کر کے دو. یہ غلط بات ہے، میں اس بات کو قبول نہیں کرتا. یا ہم تو تمہاری بیٹی سے کوئی مانگ نہیں رہے ہیں، ہم کو جہیز نہیں چاہیے، بس آپ ویزا کا، ٹکٹ کا، اس کا. اب مجھے پتا ہے کہ ایسے ممالک کا خرچہ کم سے کم 2-3 لاکھ روپے تک جاتا ہے. اب وہ بیچارے غریب ماں باپ کہاں سے انتظام کریں گے؟ تو ہماری غلطی ہے، ہماری، جو ہم لوگ اپنی بیٹیاں ایسے لڑکوں کو دیتے ہیں جو یو کے، یو ایس اے، جو بحرین، قطر، سعودی عربیہ، دبئی میں رہنے والے ہیں. اگر دے رہے ہیں تو اس شرط پہ دو کہ وہ اپنے ساتھ میں اپنے بیوی کو رکھے. یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ خالی کے ساتھ منہ کھالا کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ کی بیٹی جو ہے اس کے بچوں کو پیدا کر کے ان کی پرورش کے اندر لگی ہوئی ہے، اور اس کی یہاں پہ ساری اس کے ماں باپ کی جو ہے نوکرانی کے جیسی خدمت میں لگی ہوئی ہے. یہ کہاں ہے شریعت کے اندر؟ ایسے کے ساتھ دو جو ساتھ میں لے کر جاوے. یا پھر دوسری جو شرط میں نے بتائی ہے کہ وہ لڑکا جس کے ساتھ میں آپ اپنے بیٹی کا نکاح کر رہے ہو وہ خود جو اگر اس کا وہاں کا سفر وغیرہ مکمل ہو گیا ہے وہ ہندوستان کے اندر آ کر رہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں، تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے. تو اس چیز پہ میرے محترم بزرگوں ہم تمام لوگ دھیان دیں، ہم لوگ لالچی نہ بنیں. اور اگر ہندوستان میں ہمارے بیٹی کو کوئی اچھا بہترین لڑکا مل رہا ہے، چاہے رکشے والا ہو، چاہے سبزی ترکاری والا ہو، چاہے گوشت والا ہو، چاہے حلال روزی کمانے والا ہو، لیکن دیندار ہے، ہم اس کو دو نا. ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈالر میں اور پاؤنڈ میں اور ریال میں اور دینار میں اور درہم میں کمانے والا ہو. اور تیسری چیز ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ان کی بیویاں یہاں پر ہوتی ہے، ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں. اب ماں باپ الگ سے بیٹوں کو شکایت کر رہے ہیں فون کر کے، تیری بیوی نے آج ایسا کیا، تیری بیوی نے آج ویسا کیا. ارے وہ وہاں پہ جاب کرے گا کہ تیرے گھرانے سنتے بیٹھیں گا؟ اب بیوی الگ سے فون کر رہی ہے، تمہاری اماں نے ویسا کیا، تمہارے ابا نے ایسا کیا، تمہاری پھپھو نے ویسا کیا، تمہاری بہن نے ایسا کیا. ارے وہ وہاں کام کرے گا، وہ آپ کے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور بیچارہ محنت مزدوری کو گیا، وہاں جا کے وہ کیا تمہارے گھرانے سنتے بیٹھیں گا دن بھر؟ کتنی غلط بات ہے یہ. اب وہ یہ ٹینشن کے اندر وہ بیچارہ وہاں مینٹلی طور پہ نہ اس کا وہاں کام میں دل لگ رہا ہے، اس کا پورا دھیان یہاں پہ، پتہ نہیں ماں کیا کر رہی ہوں گی، بیوی کیا کر رہی ہوں گی، دونوں میں جھگڑے کیسے چل رہے ہوں گے. اب وہ وہاں پہ جب تیری نظروں کے سامنے نہیں ہے بھائی تو یہ مسئلے مسائل پیدا ہونے ہی والے ہیں. وہی ٹینشن کے اندر وہ امریکہ کے دونوں لڑکوں نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اب ان کا جو طریقہ کار ہے طلاق دینے کا وہ سراسر ناجائز ہے، دونوں کی غلطی. انہوں نے پہلے تو ایسے لڑکوں کو اپنی بیٹیاں نہیں دینا تھا جو امریکہ میں رہ رہے، اور بیویوں کو انہوں نے انڈیا میں چھوڑا. اور دوسری غلطی ان لڑکوں کی جنہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے اس طریقے سے طلاق دیا. اب وہ امریکہ میں ہے، ورنہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ کسی مفتی یا قاضی کے پاس میں کوئی ایسا مسئلہ لے کر آئے تو وہ مفتی اور قاضی پہلے تو جوتے سے اچھی طرح سے ان کی پٹائی کرے، ایسے طلاق دینے والوں کی جنہوں نے شریعت کے اس امر اور حکم اور شریعت کے اندر اس سہولت کا اتنا غلط استعمال کیا کہ میسج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے طلاق اگر دے رہے ہیں
یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. اگر کوئی ایسا مذاق بناتا ہے پہلے اس کو جوتے سے مارنا چاہیے اچھی طرح سے، اور اس کے بعد میں پھر اس کو وہ تمام احکامات اور وہ طریقہ کار بتانا چاہیے طلاق دینے کا. تو دونوں کی غلطی ہے میرے محترم بزرگوں. ہم بھی اپنی بیٹیاں ایسوں کے ہاتھوں میں نہ دے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بیٹیوں کا کہیں پہ رشتہ طے کرنے سے پہلے تھوڑی سی سمجھ عطا فرمائے کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے جگر کا ٹکڑا ہے، ہماری بیٹی ہمارے لیے نور نظر ہے. تو ہم اس کا اچھا بھلا ذرا 50 بار سوچ کر ہی کسی کے ہاتھ میں ہمارے بیٹی کا ہاتھ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.